السلام علیکم، دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ کل ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ سنا تھا، یعنی وہ خاص باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے پارے میں بتائی ہیں۔ بھلا کون کون سی باتیں تھیں؟ ایک تو اللہ کے فرما بردار بندوں کی 5 خوبیاں تھیں۔ تو اب ذرا مل کے سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی خوبیاں ہیں اور کون کون سی ابھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ میں مومن بندہ بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مومن بندی بننا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے توفیق دیں کہ یہ 5 خوبیاں جو آپ نے بتائی ہیں میں اپنے اندر پیدا کر لوں۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، زیادہ ہی مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈھیر ساری کوشش کر کے، آپ 1 قدم میری طرف آؤ گے میں 2 قدم آؤں گا، آپ چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر ہم نے ایک بات اور بھی غور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم سے ناراض ہو گئے تھے نا، تو بھلا ان کے اندر کون سی بری باتیں تھیں جو ہم اپنے اندر نہ آنے دیں۔ ہم بھی ایک قوم ہیں، مسلمان قوم، ہمارا نام ہے امت مسلمہ، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی، کیونکہ افراد ہی تو مل کے قوم بناتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر بچوں کو یہ شعر آتا ہے نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہے نا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہم اپنی اپنی جگہ پر اچھے بنیں گے نا انشاءاللہ، تو ہماری قوم اچھی بن جائے گی۔ تو پہلے بارے سے جو آپ نے سیکھا، میں نے سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مسلسل عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق دے۔ صدقہ باکس بنا لیا؟ ضرور بتائیے گا مجھے، کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ آپ نے صدقہ باکس بنا لیا کہ نہیں بنایا۔ تو رمضان کے آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم یا کچھ روزوں کے بعد جمعے والے دن جتنی ہمارا صدقہ جمع ہوگا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا کریں گے، ماما کے مشورے سے یا بابا کے مشورے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم پڑھیں گے دوسرا پارہ، اس کا نام ہے سیقول۔ سیقول کا لفظ جو ہے وہ اسی پارے کی پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی شروع ہی پارہ یہاں سے ہوتا ہے، سیقول السفہاء، سیقول سے پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پارے میں کون کون سے موضوعات ہیں۔ اس پارے کے اندر تحویل کعبہ کا واقعہ ہے، اس پارے میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی امت کیوں ہیں اور اس امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پھر مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم اور اس کے اصول ہیں۔ پھر روزے کے احکام ہیں، عمرہ اور حج کے احکام ہیں، اور ایک مسلمان حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان مقابلے کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تحویل قبلہ کا واقعہ۔ پارے کا آغاز ایک واقعے سے ہو رہا ہے، قبلہ کی تبدیلی کے واقعے سے۔ آپ کو پتہ ہے قبلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکز جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے اسے قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکی تھے، تو اچانک اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیں، بیت اللہ کی طرف۔ اب آپ بچوں سوچیں ذرا کہ نماز ہو رہی ہے اور نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب یہ تو ایک امتحان تھا، دیکھیں فوراً میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بات فوراً مانی۔ اور اب یہ دیکھیں کیسے تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ کے شمال میں ہے اور بیت اللہ یعنی کعبہ مدینہ کے جنوب میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے سامنے سے ان کے پیچھے کی طرف آئے اور وہاں انہوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کیا باقی نماز ادا کرنے کے لیے۔ جو ہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ بدلی ہے اور اپنا رخ بھی بدلا ہے، انہوں نے بھی اپنا رخ بدلا اور اپنی صفیں بھی دوبارہ ترتیب دیں
नमाज ही की हालत में नमाज को तोड़े बगैर उन्होंने बाकी नमाज अदा की। इस वाक़े से ये सबक मिला कि तब्दीली अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। तो प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी में भी मौसम, जगह और हालात की तब्दीली से बाज़ औक़ात हमारे ऊपर कुछ असरात आते हैं और हमें बुरा लगता है। जगह को बदलना, कभी मौसम अचानक ख़राब हो जाता है, कभी अचानक ठंडा हो जाता है, बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, हमें उसके लिए तैयार नहीं होते तो हम ना उसको बुरा महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात उसके लिए मुंह से भी कुछ बुरे अल्फाज निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह की खातिर ज़िंदगी में मौसम, जगह और हालात की तब्दीली को खुशी से कबूल करना है। और अल्लाह की खातिर कभी भी हमें कोई छोटी या बड़ी तब्दीली को कबूल करना पड़े तो उसके लिए हमें फ़ौरन तैयार होना है, पूरी खुशी और जज्बे के साथ। अब देखें इसी सूरत की आयत नंबर 2 यानी 143 जो आया है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि हम सबसे अच्छी उम्मत हैं। हमें कहा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदा अलन नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। अब उम्मत वस्त क्या? वस्त कहते हैं इज़्ज़त और शर्फ वाली अफजल उम्मत को। दरमियान के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ना, ये सबसे अच्छी उम्मत है, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारियाँ बाकी उम्मतों से ज़्यादा बड़ी हैं। इससे सारी दुनिया के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। और कहा क्यों बनाया? लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाए। भला किस चीज़ की गवाही देंगे रसूल? इस बात की गवाही देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि क्या तुमने लोगों तक हमारा पैगाम यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? आपको पता है ना रसूल की यही तो जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अल्लाह का पैगाम जो वही के ज़रिए उन तक भेजा गया हो वो तमाम लोगों तक पहुंचाएं। तो फिर अल्लाह ताला तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पूछेंगे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा पैगाम आप तक पहुंचा दिया था? तो सारी उम्मत के लोग इस बात का जवाब देंगे। तो देखें इस निस्बत से हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो पैगाम अल्लाह के नबी ने हम तक पहुँचाया, कुरान पाक और उनकी सीरत मुताहरा, उनकी पाक सीरत की सूरत में वो हमारे पास मौजूद है ना बच्चों, हम उसे बाकी लोगों तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें इस बात का नहीं पता, पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुँचाने की, अलन नास यानी सारे इंसानों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें दी। इसीलिए दी कि अल्लाह का ख्याल है कि हम उम्मत वस्त हैं, ऐसी उम्मत जिसके ऊपर जिसको ये इज़्ज़त और शर्फ मिला कि वो ये काम करे। ये बड़ा काम है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो हमने ये करना, ये हमारे करने का काम ये है कि हम ये सीखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें क्या अहकामात दिए हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी सिखाई है, और यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका इंसानों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और फिर इस सबसे अच्छे तरीके को, इस सबसे अच्छे लाइफस्टाइल को हम बाकी लोगों को सिखाएं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर पाएंगे। फिर आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। अल्लाह ताला ने कहा फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में रेस लगा लो। आप सबको मुकाबला करना अच्छा लगता है ना, रेस का मुकाबला, पढ़ाई का मुकाबला, खेलने का मुकाबला, कभी कभी खाने का भी मुकाबला आप करते होंगे। तो अल्लाह ताला को कौन सा मुकाबला अच्छा लगता है? नेकियों का मुकाबला। अल्लाह ताला कहते हैं कि नेकियों में एक दूसरे से मुकाबला करो और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। अब देखिए अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की सूरत में हमें एक ऐसा महीना दिया जिसमें बस नेकियों की सेल ही लगी हुई है। फ़र्ज़ नमाज की भी नेकियां पहले से बहुत ज़्यादा, तो बहुत छोटी छोटी नेकियां हो या बड़ी बड़ी, हमने कोशिश ये करनी है कि हम नेकियों में आगे बढ़ें और नेकियों का माहौल बनाएं ताकि दूसरे लोगों को भी नेकी करना आसान हो। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम ये चाहें कि अगर मैं नेकियां कर लूँ तो दूसरे ना करें, बल्कि नेकी का माहौल बनाना है हमें। हम खुद भी नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करें और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। लड़ाई झगड़े और ऐसी गलत बातों से बचना चाहिए जिससे नेकी ख़राब हो जाए। तो क्या उसूल हमें इससे मिला? नेक बनो, नेकी फैलाओ, बुराई से बचो, बुराई से बचाओ। फिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा ही में सैक़ूल पारे में हमें पाकीज़ा और हलाल खाने के कुछ उसूल बताए हैं। अल्लाह ताला ने बताया है कि कौन सी चीज़ें इंसान के लिए उसने हलाल रखी हैं और जो हराम की है ना वो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसकी जिस्मानी सेहत के लिए भी और ज़हनी सेहत के लिए भी। अल्लाह ताला ने मरे हुए जानवर हमारे लिए हलाल नहीं किए, हराम कर दिए, आपको भी पता है ना। और फिर इस चीज़ के लिए हमारे अंदर कराहत भी रखी है, हमें अच्छा ही नहीं लगता।
کہ کوئی اس بات کا ذکر بھی کرے ہمیں بہت برا لگتا ہے. تو مرے ہوئے جانور حرام ہے, جاری خون یعنی بہتا ہوا خون حرام ہے, خنزیر یعنی سور کا گوشت حرام ہے. اس کے علاوہ پیارے بچوں ہر وہ چیز حرام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. تو ہم نے شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں حلال اور طیب چیزوں کو اختیار کرنا ہے. یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب ماڈرن کھانے کے چکروں میں ان کھانوں کے جو انگریڈینٹس یا اجزاء ہوتے ہیں جن سے یہ تیار کیے جاتے ہیں, ان میں کچھ چیزیں جو ہے نا شک اور شبے والی ہوتی ہیں. پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, کبھی حلال کبھی حرام. ان سے بچ جانا بہتر ہے. اس شخص کو, اس بچے کو, اس فرد کو اللہ سب سے اچھی جنت عطا فرمائیں گے جو شک والی چیزوں کو چھوڑ دے. پھر سورہ بقرہ میں ہی اس پارے کے اندر ہم روزے کے کچھ احکام اور اصول بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ رمضان المبارک کو اگر عزت اور فضیلت ملی ہے نا تو وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا. قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ ہمیں اعتکاف کے اصول بھی بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں یہ بتایا ہے کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. پھر حج اور عمرے کے احکامات بھی بتائے ہیں, اور یہ بھی بتایا ہے حج کی بنیادی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ تمام ان مسلمان جو صاحب حیثیت ہوں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کر سکتے ہوں, وہ بیت اللہ میں جمع ہوں اور مخصوص طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے حج کریں. اگر اب حج کے فلسفے پہ غور کریں تو حج کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا. جو کام انہوں نے جس طریقے سے کیے نا زندگی میں اللہ کی فرمانبرداری کی خاطر, اللہ کو اتنے پسند آئے کہ انہیں حج کے سٹیپس کی صورت دے دی. اب آپ یہ دیکھیں طواف کرنا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کا طواف کیا. پھر مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس مقام کو یاد رکھو اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرو, جہاں پر حضرت ابراہیم نے ہماری فرمانبرداری میں اس گھر کی تعمیر کی. اچھا بچوں, پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. آپ سب کو پتہ ہے نا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے حضرت ابراہیم مکہ میں, جب یہاں پر نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی گھر تھا, نہ کوئی پانی کے پینے کی جگہ. تو حضرت حاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو انہوں نے 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگایا تھا, صفا اور مروہ. اس واقعے کا بھی ذکر ہے اس بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس سعی یعنی اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں انہیں زمزم عطا کیا تھا. اب زمزم بھی حج عمرہ کرنے والے لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر تو زمزم پیتے ہیں, اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس کا بھی تعلق حضرت ابراہیم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی فرمانبرداری اختیار کی جائے جیسے حضرت ابراہیم نے کی. تو اس موقع پر اللہ کو خوب یاد کیا جائے, حج اور عمرے کے موقع پر, اور دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور بھلائیاں اور جو کچھ آپ کا دل چاہتا ہو وہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس بارے میں اللہ کے طرف سے ہمیں نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی بھی بڑی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عام حالات میں بھی نماز کو اللہ کی خاطر بہت شوق سے ادا کرنا چاہیے. نماز تو اللہ سے ملاقات ہے نا, اللہ سے ملنے جاتے ہیں ہم اس کے حضور, اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ اگر جنگ ہو یا کوئی خوف ہو یا خطرہ ہو تو اس کی وجہ سے اس میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جو لوگ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ لیں, سواری پہ پڑھ لیں, لیکن نماز چھوڑی نہ جائے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں طالوت اور جالوت کے واقعے کی طرف. تو بچوں ہوا یوں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ طالوت کی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے. تو طالوت نے انہیں کہا کہ ابھی ایک نہر آئے گی جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے صبر کا امتحان ہے کہ تمہیں پیاس تو بہت لگی ہوگی لیکن تم نے اس نہر کا پانی نہیں پینا, صرف 1 چلو پانی پینے کی اجازت ہے. اب یہ چلو کیا چیز ہے بچوں؟ جب گلاس نہ ہو اور کسی نل سے ہم نے پانی پینا ہو تو ہم اپنے ہاتھ کو نا تھوڑا سا یوں بناتے ہیں نل کے نیچے رکھنے کے لیے کہ ہاتھ میں پانی آ جائے, ہے نا, تو اس کو چلو کہتے ہیں. تو صرف 1 چلو پانی پینے کی اجازت ملی, اور یہ بتایا گیا انہیں کہ جو 1 چلو سے زیادہ پیے گا نا وہ آگے نہیں جا سکے گا جنگ کرنے کے لیے. تو ہوا یوں کہ اکثر ہی لوگ جو تھے نا یہاں پر اپنے صبر کے امتحان میں فیل ہو گئے. حضرت ابن عباس جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں, وہ ایک حدیث بتاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جنہوں نے 1 چلو پانی پیا
اللہ نے ان کی پیاس ختم کر دی، وہ سیراب ہو گئے، اور جنہوں نے خوب پانی پیا نا ان کی پیاس بھی ختم نہیں ہوئی اور امتحان میں بھی فیل ہو گئے۔ یہ صبر کا امتحان تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی حکم آئے تو اس کو ماننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا امتحان کیا تھا؟ انہوں نے پیاس کی شدت میں پانی تھوڑا سا پینا تھا جتنی اجازت ملی، اور صبر کرنا تھا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ نے کیا انعام دیا؟ تھوڑا سا پانی پینے پہ، معمولی سا پانی پینے پہ ان کی پیاس ختم کر دی، انہیں سیراب کر دیا۔ اور جنہوں نے غٹا غٹ پانی پیا اور زیادہ سارا پیا وہ امتحان میں فیل بھی ہو گئے اور جناب پیاس بھی نہیں بجھی۔ دیکھا اللہ کی بات ماننے کا فائدہ۔ تو نہ ماننے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے جو اس امتحان میں فیل ہو گئے، وہ آگے جا ہی نہیں سکے جہاد کرنے کے لیے۔ کچھ ہی لوگ، تھوڑے سے لوگ طالوت کے ساتھ تھے۔ اب یہ وہی لوگ تھے جو سچے مومن تھے، اللہ کی بات ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے لوگوں کو جالوت کی جنگ سے جنگ کرتے ہوئے ان کو جیت عطا کی، یعنی وہ جیت گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی۔ اس مشکل وقت میں صبر کرنے کا یہ بڑا ہی فائدہ ہوا ہے نا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک تو پیاس کی شدت کم ہو گئی، دوسرا انہیں جنگ میں فتح ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کی بات ماننے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، زندگی میں کبھی بھی مشکل آئے جہاں پہ ہمیں صبر کرنا ہونا تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا اور ہم اللہ سے مدد مانگ لیں۔ یہاں پر بچوں اس آیت میں نا اللہ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے جو طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو ہم یہ دعا بھی انشاءاللہ اپنے ہوم ورک کے طور پہ یاد کریں گے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 250 میں ہے سورہ بقرہ کی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو آپ نے انشاءاللہ یہ دعا کرنی ہے، یاد کرنی ہے، اور مجھے بتانا ہے کمنٹس میں۔ اپنی ٹیچرز کو دعا سنانی بھی ہے آپ نے یہ یاد کر کے۔